شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مروت صاحب نے وقت نکالا. سر مختلف ایشوز ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے، آپ کو اس وقت کیا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کس سمت میں جا رہی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں خان صاحب نے خطوط لکھے، ڈائریکٹلی کہیں یا انڈائریکٹلی کہیں، ان خطوط کے حوالے سے جواب بھی سامنے آ گیا. اب ٹائم میگزین میں آرٹیکل بھی لکھا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ خان صاحب یہ خطوط کیسے لکھ رہے ہیں، یہ ان کے ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ بطور سینئر قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا بھی تو یہ موقف ہے کہ خان صاحب کو تو سہولیات ہی نہیں دی جا رہی، تو یہ خطوط کیسے لکھے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ. خان صاحب کو سہولیات کے حوالے سے ایک میں نے ریٹ پٹیشن کی تھی کہ وکلاء کو پین، پنسل، کاغذ یا فائل لے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ ریٹ پٹیشن پھر ہائی کورٹ نے الاؤ کی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کے بعد جو ہیں ہم کبھی کبھار جو ہیں وہ کاغذ پنسل لے جایا کرتے تھے. البتہ جیل کے اندر جو ہیں وہ خان صاحب کو کتابیں اور پین پنسل کی سہولت جو ہیں وہ دستیاب رہی ہے، کیونکہ بیشتر اوقات میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب خان صاحب آیا کرتے تھے تو اپنے پوائنٹس اپنے ساتھ لکھ کر لایا کرتے ہیں، اور تاکہ وہ انہیں یاد رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پین پنسل کی سہولت ہے. جہاں تک سابقہ یا حالیہ خطوط کا تعلق ہے، جیل کے اندر جتنی سختی ہے، اور شاید ماضی میں جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم کا واقعہ پیش آیا جو میرے خیال میں ابھی تک پابند سلاسل ہے، اس پہ جو ہیں اس حوالے سے الزام درا گیا تھا. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح جو ہیں وہ خطوط دے پاتے ہیں؟ ملاقاتوں میں تو یہ ممکن نہیں ہے. البتہ جو ہے خان صاحب جس دن جیل میں ہیئرنگ ہوتی ہیں اس وقت کافی وکلاء بھی آئے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے خان صاحب اپنا معافی الضمیر جو ہیں وہ لکھ کر دینے میں جو ہے اکثر و بیشتر جو ہیں لوگ ان کے خطوط یا پیغام جو ہیں وہ لے آتے ہیں. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خطوط یا آرٹیکل جو ہیں وہ کسی اور کے لکھے ہوئے ہیں اور خان صاحب ہی کے اظہار ہے. البتہ اس حوالے سے کہ ایک وقت میں خطوط لکھے جاتے ہیں، دوسرے وقت میں آرٹیکل کے ذریعے ایک نئی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ چیز جو ہیں غور طلب ضرور ہے. خطوط جو ہیں وہ خان صاحب کی اپنی ایک رائے تھی، پارٹی میں شاید زیر بحث آیا ہو، لیکن خطوط کے ہی ایام میں میرے اپنے خطوط بھی نکالے گئے، تو اس وجہ سے جو ہیں میں کچھ زیادہ اپڈیٹ نہیں ہوں کہ پارٹی کا اس پہ کیا موقف رہا ہے. نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو خطوط ہیں اور جو آرٹیکل ہے ان دونوں میں تضاد ہے؟ دیکھیے، خطوط میں تو ایک خیر سگالی کا پیغام ہے نا، جو آرمی چیف کو ایڈریس کیے گئے ان کو ایڈریس کیا جانا، یہ بذات خود ایک باعث طلب ہیں، کیونکہ قانون کی حکمرانی یا حقیقی آزادی جو ہیں وہ بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کی یا آرمڈ فورسز کی مکمل بے دخلی کے حوالے سے ایک پیغام ہے. دوسری صورت میں پھر آرمی چیف کو خط لکھنا اور پھر ان کے سامنے اس طرح ایک درخواست دہندہ بننا، یہ پھر اس بیانیے سے مطابقت نہیں کرتا ہے. لیکن چونکہ خان صاحب کا فیصلہ ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ پارٹی میں بھی زیر بحث نہیں رہا ہے، چند دوستوں نے مشورہ دیا ہوگا، خان صاحب نے بھی مناسب سمجھا، بہرحال اس میں کباعت بھی نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں آرم فورسز کو ڈس اون نہیں کرتے ہیں، آرمی چیف کو ڈس اون نہیں کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے پاکستان کا آرمی چیف سمجھتے ہوئے موجودہ حالات اور معاملات میں ان کے کردار کے پس منظر میں اب ان کو ایڈریس کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار اس میں ادا کریں. ٹھیک ہے، لیکن مروت صاحب اب جب بھی آپ لوگوں کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر کوئی الزام آپ کے سیاسی مخالفین لگاتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ثبوت لے آئیں، وہ 26 نومبر کے حوالے سے ہو، الیکشن کے حوالے سے ہو، تو آپ ہمیشہ ثبوت مانگتے ہیں. اب جب آپ کی طرف سے کچھ بیانات آئے مخصوص نشستوں کے حوالے سے،
تو اس حوالے سے پارٹی نے بھی، آپ ہی کی پارٹی نے مخالفت بھی کی اور کہا کہ مروت صاحب پھر ثبوت دکھائیں کہ کس کس کو نوازا گیا ہے مخصوص نشستوں پر، جو خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے جو بیان دیا تھا وہ بیان یہ تھا کہ پارٹی میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، خصوصاً ورکرز یا بالخصوص وہ خاندان جن کے افراد جو ہیں مختلف واقعات میں شہید ہوئے، تو شہداء کے لواحقین کا حق بنتا ہے کہ مخصوص نشستوں پہ سینٹ میں یا دیگر جو مناصب ہیں ایسے خاندانوں کو ایکوموڈیٹ کیا جائے. لیکن کوئی بھی جتنی بھی نامینیشن آئی ہیں اس میں ورکرز کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس پہ تو میں کنفرم بات کرتا ہوں، ورنہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ورکر کوئی حصہ سے نوازا گیا ہے تو بتا دیں کہ کون سے ورکر. عموماً جو یہ کس کا ہے فیصلہ ہے مروت صاحب؟ دیکھیے یہ فیصلہ خان صاحب کے نہیں ہے، کیونکہ مجھے علم ہے کہ کس طرح نام ڈلوائے جاتے ہیں. میرے سامنے یہ سارے پروسیس ہوئے ہیں، لابنگ ہوتی ہے اور طریقہ کار جو وضع کیا جاتا ہے. خان صاحب تو جتنے ہمارے الیکٹڈ ایم این اے تھے اس میں 10% کو جانتے ہیں، 90% تو وہ ایم این ایز کو بھی نہیں جانتے ہیں. تو یوں جو ہے تو مروت صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% جو خان صاحب کو نہیں جانتے وہ شاید خان صاحب کی مرضی سے پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے. نہیں، مرضی تو نہیں ہوتی ہے. خان صاحب جو ہیں سفارشات جو پارٹی کی ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی میں جو طریقہ کار یا میکینزم ہیں وہ ریجن سے ریکمنڈیشن آتی ہے صوبے کے پاس، صوبہ مرکز کو بھیجتا ہے. لیکن یہ ریکمنڈیشن کے بعد بعض نشستوں پہ لوگوں کی سفارشات کو خان صاحب کے ذریعے ویٹو کروایا گیا. یہاں پہ جو ہیں پھر جو ضوابط ہے یا طریقہ کار ہیں اس کو بالاطاق رکھ کے تو مروت صاحب کوئی آپ ایک آدھا نام بتائیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیں میرے پاس نام بتانے کے لیے تو اور بہت سارے سبجیکٹس ہیں نا. آپ مجھ پہ معیشت کے حوالے سے سوال کریں، بدامنی پہ پوچھیں. یہ ابھی جو کیبنٹ جو ہیں وہ اتنا پھیل گیا ہے، اس پہ میری رائے لیں تاکہ میں اپنی پیشہ ورانہ رائے ہم کابینہ پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن سر ایک جو آپ کا نیریٹو تھا فارم 47 کا، ایک جو آپ کا نیریٹو تھا کہ انتخابات آپ لوگ جیتے ہیں، موجودہ حکومت نہیں جیتی، اس کے بعد اب آپ ہی کا بیان آیا کہ آپ کی پارٹی کے رہنما بھی فارم 47 پر آئے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کون سے لوگ ہیں جو فارم 47 کے تحت اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں؟ میں نے اپنی پارٹی کا بالخصوص ذکر نہیں کیا ہے. میں نے کہا اپوزیشن بینچوں پہ بھی 47 کے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ تو سب کو معلوم ہے. عمر ایوب خان کو بھی معلوم ہے کہ اپوزیشن بینچز پہ ویسے غور صاحب کو علم ہے، حتیٰ کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو علم ہے. سب کو علم ہے کہ دائیں اور بائیں کون لوگ جو ہیں فارم 47 کے ہیں. اب یہ مخفی رکھنا جو ہے یا پھر میں نے تو اس حوالے سے میں بات کی تھی نا کہ مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد ہوگا تو فارم 47 کے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے کوئی تحریک چلے گی. تو میں نے یوں کہا تھا کہ مولانا صاحب کی پارٹی خود 47 سے مستفید ہوئی ہے. کم سے کم جو ہیں 4 نشستیں جو ہیں وہ فارم 47 پہ میرے علم میں ہیں. کہاں سے؟ ہمارے ساتھ وہ جے یو آئی کو ملی ہے. کہاں سے؟ پشاور سے ملی ہے. یہ جو پشاور سے جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی ان کو دی گئی. پھر نارتھ وزیرستان سے جو ایم این اے ہیں وہاں بھی پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی، مولانا صاحب کو وہ نشست دی گئی. اس کے علاوہ پشین سے خود مولانا صاحب کی نشست جو ہیں وہ ان کو جو ہیں دی گئی. یہ اس طرح آپ کے مطابق مولانا صاحب کو بھی نشست دی گئی، وہ جیتے نہیں تھے؟ دیکھیں مولانا صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشان یا احتجاج جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو حصہ کم دیا گیا ہے. جو حصہ نوازا گیا پیپل پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو اس کے مقابلے میں جو ہیں پھر یہ 4-5 نشستیں تو چندہ حیثیت نہیں رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم حصہ ملنے پہ جو ہیں ناراض ہیں. اچھا، لیکن اب اس وقت اگر دیکھیں مروت صاحب تو آپ نے جو شہباز گل صاحب کے حوالے سے بیان دیا، موبائل فون کے حوالے سے بیان دیا،
ماضی میں جب آپ سے ہماری گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے خود بتایا تھا کہ آپ خود شہباز گل صاحب کے وکیل رہے ہیں اور جب آپ جاتے تھے تو وہاں پر کچھ واقعات بھی پیش آئے. تو اب جو بات آپ موبائل فون کے حوالے سے کر رہے ہیں اس کی تو شہباز گل صاحب تردید کر رہے ہیں. نہیں، شہباز گل کا تو میں وکیل تو نہیں رہا ہوں اور نہ میں مطلب ایسے لوگوں کی وکالت کرتا ہوں. البتہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ موبائل چوری کا جو الزام تھا وہ ثابت ہوا تھا. خان نے خود ہی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی اور اسی لیے جب یہ الزام ثابت ہوا تو خان نے اس کو ہٹا بھی دیا اور آج تک اس کو دوبارہ رسائی نہیں دی. اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں یہ شہباز گل کے بجائے شہباز غال کے نام سے پہچانا جاتا ہے. نہیں سر، ایک دفعہ آپ نے کہا تھا نا کہ جب میں جاتا تھا شہباز گل صاحب سے جب تفتیش ہوتی تھی تو میں موجود ہوتا تھا. وہ تفتیش کے ہاں یہ تفتیش کے واقعات ہوئے تھے وہ اب اگر ہم نے بتانے شروع کر دیے تو قوم کے پیٹ میں ہنسی سے مروڑ آ جائیں گے. وہ باتیں چھوڑ دیں، میرے خیال میں اتنے بڑے چینل پہ بات کرنے کی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو آپ نے وفاقی کابینہ کی تو کا ذکر کیا مروت صاحب، لیکن جو صوبائی حکومت ہے آپ کی خیبر پختونخوا کے اندر، اس حوالے سے بھی تو سوالات اٹھ رہے ہیں نا کہ آپ کو فارم 47 کے حوالے سے تحفظات ہیں سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے حوالے سے، لیکن یہ بھی سوال پھر آپ کے مخالفین اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر صوبائی حکومت مل کیسے گئی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو سپورٹ حاصل تھی، جیسے مولانا صاحب بھی سوالات اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو کے پی میں آج بھی 4 نشستیں این اے کی اور کوئی لگ بھگ 16 نشستیں پروونشل اسمبلی کی یہ پی ٹی آئی سے فارم 47 پہ چوری کی گئی ہیں صرف کے پی میں. تو وہاں پہ تو عوام کا فیصلہ جو تھا وہ اتنا بھاری بھرکم تھا، یعنی کہ یہ 3/4 میجارٹی سے بھی زیادہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے نوازا. پنجاب میں بھی صورتحال کچھ اس سے مختلف نہیں تھی لیکن لوگوں کا فرق تھا. وہاں کے پی میں اس طرح کی واردات کا اتنے وسیع پیمانے میں اور بالخصوص رورل ایریاز میں اس کا کیا جانا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. خود میں اپنے حلقے کی بات کروں گا، فارم 47 پہ شاید مجھے بھی ہرانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن میرے ساتھ ہزاروں لوگ گئے. ہم نے میسور کیا ڈی آر او کے دفتر کو اور اس کی آج بھی ویڈیوز اویلیبل ہیں وہاں پہ. یہ ہمیں نتیجہ دیتے ہیں. لیکن ابھی جو وفاقی کابینہ میں اضافہ ہوا ہے مروت صاحب، اس میں بیرسٹر عقیل صاحب کے مطابق کہ اب پرویز خٹک صاحب کے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جو پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. انہوں نے ہمارے شو میں یہ بات کی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی خٹک صاحب کو کابینہ میں اس لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ پی ٹی آئی کے اوپر کوئی دباؤ آئے یا ان کے پاس واقعی کچھ ایسے شواہد ہیں؟ اگر پرویز خٹک صاحب کی آمد سے پی ایم ایل این اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے لگی ہیں اور بھاری بھرکم سمجھنے لگی ہیں تو یہ بھی پھر عقیل ملک صاحب درستی کہہ رہے ہوں گے کہ اس کے جو 17 کلو اور 3.5 چٹان کے وزن میں یقیناً پی ایم ایل این مضبوط ہوئی ہوگی. اور اس میں یہ بھی شامل کر دیں جو ان کے پاس شواہد ہوں گے جو ابھی تک نہیں بول پائے ہیں. ہمیں بڑی شدت سے انتظار ہوگا. بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی نے پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے نہیں کہی ہیں، شاید وہ بھی اب تشتبام آنا شروع ہو جائے. ویسے یہ بھی مکافات عمل ہیں کہ جو زبان خٹک صاحب نون کے عمائدین کے لیے استعمال کیا کرتے تھے آج وہی حکومت نہ وہ نون کے ممبر ہیں، نہ نون میں شامل ہوئے ہیں، نہ نون کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے. تو لہذا وہ لگتا یہ ہے کہ فیصل واوڈا صاحب کی پارٹی نے جو ہیں ان کو مشیر بنوایا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک آخری سوال ہوگا مروت صاحب کہ حال ہی میں کچھ تاثرات یہ بھی آئے کہ جو آپ کا سعودی عرب سے متعلق بیان تھا شاید خان صاحب اس بیان کو لے کر آپ سے نالاں ہیں. ایک تو اس پر کامنٹ کیجیے گا، دوسرا اب آپ کا آگے کا مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے؟ مستقبل کا لائحہ عمل پہلے بتا دوں، میں تو 3 مہینے کے لیے آرام کرنا چاہتا ہوں اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ میڈیا پہ بھی کم سے کم آؤں. یہ جو آفیشیل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کی الزامات لگانے کی وجہ سے مجھے آنا پڑتا ہے تاکہ میں بھی ذرا تسلی بخش جواب دے سکوں. لیکن اگر میرے بس میں ہوا تو میں شاید بیرون ملک جاؤں. میں نے یو کے میں کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ مقدمات کا آغاز بھی کرنا ہے
اور تھوڑا سا میں نے ذرا ٹورزم بھی کرنی ہے یہاں پہ. کس کے خلاف مقدمات کر رہے ہیں مروہ صاحب؟ یہ جو کچھ یوٹیوبرز ہیں، مثال کے طور پہ عمران ریاض صاحب کے حوالے سے لندن کی عدالت میں اب میں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ایک اور ہیں حیدر مہدی ہے اور ایک عادل راجہ ہے. یہ دونوں فوجی بگوڑے ہیں اور بڑی لغو بے بنیاد الزامات لگاتے رہتے ہیں. تو لہٰذا آپ ذرا تھوڑا سا تین کے خلاف؟ 3 نہیں ہے، 5 لوگ ہیں، ایک خاتون بھی ہے. لیکن خیر بہرحال وہاں میرے وکلاء شواہد کا جائزہ لینے کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے. اور جہاں تک سعودی والا بیان ہے تو وہ سعودی بیان جو ہے اس کے بعد تو مجھے دوسری دفعہ انہوں نے نکال دیا تھا اور اس کے بعد مجھے واپس لے لیا تھا. تو وہ سعودی بیان کا سلسلہ تو ختم ہو گیا تھا. یا مولانا صاحب نے ایک کوشش ضرور کی تھی. مولانا صاحب نے یہ خان صاحب کو پیغام دیا تھا کہ سعودی عرب کے جو ٹیم ان کے پاس آئی تھی ان کے بڑے شدید ریزرویشن تھے کہ خان نے مجھے چونکہ دوبارہ لے لیا ہے تو لہٰذا وہ اب ناراض ہیں. یعنی کہ مولانا صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں پی ٹی آئی سے جو ہے لا تعلق ہو جاؤں. تو یہ ساری چیزیں ہاں البتہ سعودی حوالے سے صرف میرا اکلوتا بیان نہیں ہے، اور لوگوں کے بیانات بھی آپ کو ملیں گے.